بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ٹیم سریام تحصیل بھیرا کے چینل پر خوش آمدید۔ ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان میرا فخر۔ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کے کولر کے ساتھ گلاس باندھنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بے ایمان ہیں۔ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ مسجد سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اب تو اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ کسی ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک نکال لیے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ زلزلے میں ملنے والی امداد چند کرپٹ لوگ کھا گئے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ کسی ناکے پر ایک پولیس والے نے کسی نوجوان کو گولی مار دی۔ آپ فلاحی کاموں کے لیے بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اور یحییٰ خان تھے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بنگلہ دیش بن گیا جس کے ڈاکٹر یونس کو گرامین بینک پر نوبیل انعام دیا گیا۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ میرے اسکولوں کے اساتذہ جاہل اور گنوار ہیں، بچوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ گائز، یہ تھا تصویر کا پہلا رخ جو ہمارا چہرہ دنیا کی نظروں میں مسخ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، لیکن بقول شاعر وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، ابھی زندگی پڑی ہے باقی۔ آئیے میں آپ کو تصویر کے دوسرے رخ کی جانب لیے چلتی ہوں، کیونکہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ پانی کے کولر کے ساتھ گلاس باندھا جاتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کولر کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہے وہ بھی کسی پاکستانی نے ہی ایصال ثواب کے لیے یا آخرت میں حصول ثواب کے لیے رہ گزر میں لگوا دیا۔ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جس مسجد سے جوتے چوری ہوتے ہیں اس مسجد کی تعمیر میں کتنے پاکستانیوں نے اپنی محدود آمدنی میں سے چند سکے جوڑ کر یا لاکھوں کے چیکس کی صورت میں اللہ پاک کی رضا کی خاطر اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آپ یہ بتانا بھی بھول جاتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی سکون کی خاطر بجلی کا بل کوئی اور ادا کر رہا ہے۔ پنکھے، ہیٹرز اور اے سی سسٹم کے لیے کچھ لوگ خاموش رہ کر مسلسل اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان زخمیوں کو بغیر کسی لالچ کے ہسپتال پہنچانے والے بھی اسی دھرتی کے باسی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر حادثے کے بعد انسانیت کی بقا کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں خون دینے ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں نا کہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2005 کے زلزلے کے بعد ٹرکوں کے ٹرک بھر کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو بھجوا دیے۔ بے شمار خواتین نے اپنے طلائی زیورات ان لوگوں کے لیے عطیات کر دیے۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے غیور سپوت ہماری ماؤں نے اس دھرتی پر قربان کر دیے۔ آپ فلاحی کاموں کے لیے بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں، میرے عیدی اور چھپا کو بھول جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ مشرف اور یحییٰ کے ساتھ ساتھ سوار محمد حسین بھی تھے، میجر طفیل تھے، حوالدار لالک جان، میجر عزیز بٹی، میجر شبیر شریف، راشد منہاس، میجر محمد اکرم، کیپٹن سرور اور کیپٹن کرنل شیر خان تھے، جن کے جسد خاکی کے ساتھ انڈین آرمی ایک خط بھی بھیجتی ہے کہ یہ نام کا ہی نہیں واقعی ایک شیر تھا جو ہمارے درمیان گھس کر ہمیں چیر گیا۔ آپ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، عبدالسلام اور ڈاکٹر امجد ثاقب کو بھول جاتے ہیں۔ آپ میرے وطن عزیز کے اساتذہ کو جاہل اور گنوار تو کہتے ہیں، لیکن آپ میری سمیہ نورین کو بھول جاتے ہیں جو خود جل کر جام شہادت نوش فرماتی ہیں لیکن بہت سے ننھے پھولوں کی زندگیاں بچا جاتی ہیں۔ آپ میری آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی کو بھول جاتے ہیں جو دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ جاتی ہیں اور معصوموں کو بچانے کی کوشش میں شہادت کا رتبہ پاتی ہیں۔ آپ میرے شجی نصر اللہ کی دریائے کنہار میں لگائی جانے والی چھلانگ بھول جاتے ہیں۔ لگے رہو تم لگے رہو، لگے رہو تم لگے رہو، میں بھی لگا ہوا ہوں، تم ہر موقع پر شور مچاتے رہو، میں ان چراغوں کی روشنی میں مزید چراغ جلاتا رہوں گا، تم مایوسی پھیلاتے رہو، میں امید کی ایک مدھم سی کرن کے پیچھے بھی چلوں گا، میں جانتا ہوں اس کرن کے پیچھے کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، دیکھ لینا یہ روشنی کسی دن میرا آنگن نور سے بھر دے گی، تم تب پلٹو گے جب میں کامیابی کی آخری سیڑھی پر
खड़ा मुस्कुरा रहा हूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी खुशामदीद कहूँगा, क्योंकि मैं अमन, सलामती और मोहब्बत का दाई पाकिस्तान हूँ। हाँ, मैं ही पाकिस्तान हूँ। इंशाअल्लाह जीत हमेशा अमन की होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। जीत हमारा मुस्तकबिल है, बस हिम्मत, अज़्म और हौसला चाहिए। मंजिल अभी थोड़ी ही दूर है, ये चंद कदम के फासले भी उजाले हमारा इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा जिंदा व पाइंदा रहेगा। हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मर जाएंगे ए अर्ज़े वतन, फिर भी तुझे जिंदा रहना है कयामत की सहर होने तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।